وعلى آل محمد. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما، وبعث هذه الدنيا وبعث. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما، وبعث هذه الدنيا وبعث ثاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم ایک اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کی توفیق پا رہے ہیں. بعض لوگ پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو سفر اور ویزے کی سہولت ہے، وہ سالہ سال سے جلسے میں شامل ہوتے آ رہے ہیں. یو کے رہنے والے بھی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہو رہے ہیں. تھوڑا عرصہ ہوا ہے انہیں یہاں آئے، یہاں آ کر سیٹل ہوئے، یا بعض بچے ہیں اپنے ہوش و حواس میں پہلی دفعہ جلسے کے ماحول سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. بس سب کو جلسے کے ان 3 دنوں میں جلسے کے روحانی ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. جلسے کے پروگراموں کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، تبھی جلسے میں شامل ہونے کا فائدہ ہوگا. تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسے کے انعقاد کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے. جیسا کہ سب جانتے ہیں
کہ جلسے کے انتظامات سب یا تقریباً 90% خاص طور پہ جو جلسے کے دنوں کے پروگرام انتظامات ہیں افراد جماعت رضاکارانہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بعض کاموں میں کمیاں کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں، لیکن ان کمیوں اور کمزوریوں کو ہم سب شامل ہونے والوں نے ٹھیک کرنا ہے اور دور کرنا ہے. جہاں کارکنان اپنے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں مہمان بھی شامل ہونے والے بھی ان کمیوں اور کمزوریوں سے صرف نظر کریں، اور جہاں کہیں کارکنوں کی مدد کی ضرورت ہو خود بڑھ کر ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اکائی ہم میں تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے بوجھ اٹھانے والے ہوں، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرنے کی کوشش کریں. بس اس بنیادی بات کو مہمانوں اور میزبانوں دونوں کو یاد رکھنا چاہیے. عموماً کارکنان اور میزبانوں کی ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں جلسے سے ایک ہفتہ پہلے کے خطبے میں ذکر کیا کرتا ہوں، اور مہمانوں کو ان کے فرائض کے بارے میں جلسے والے دن کے خطبے میں کچھ باتیں کہتا ہوں. ہمارے جلسوں کی بلکہ ہمارے جماعتی نظام کی یہی خوبی ہے، یا ہم آپس میں پیار و محبت سے تبھی رہ سکتے ہیں جب ہر ایک اپنے حقوق و فرائض کو آسن رنگ میں سر انجام دینے والا ہو اور اس کو سمجھنے والا ہو. بہرحال آج میں دونوں کو ہی چند باتیں کہوں گا اور ان کی طرف توجہ دلاؤں گا. کارکنان کو میں نے گزشتہ خطبے میں تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن گزشتہ اتوار کو جو معائنہ ہوتا ہے جلسے کے انتظامات کا، اس میں توجہ دلا دی تھی کہ ان کے رویے کیسے ہونے چاہیے اور کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبا عرصہ سے یہ کارکنان اکثر ان میں سے اکثریت کہنا چاہیے ڈیوٹیاں دیتے آ رہے ہیں. اس لیے جہاں تک کام سمجھنے اور کام عمدہ رنگ میں کرنے کا سوال ہے، یہاں کے کارکنان اب کافی تربیت یافتہ ہو گئے ہیں، اور ہر سال نئے شامل ہونے والے کارکنوں اور بچوں اور نوجوانوں کو بھی پہلے کام کرنے والے اور اسی طرح افسران اپنے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تربیت کرتے ہیں یا تربیت دیتے ہیں. لیکن بعض باتوں کی جو زیادہ توجہ طلب ہیں یاد دہانی بھی کروانی پڑتی ہے. سو اس وقت میں مہمانوں اور میزبانوں دونوں کو چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. جیسا کہ میں نے کہا، سب سے پہلی بات کارکنوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کردہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری کردہ
جلسے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں اور کسی دنیاوی میلے میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اپنی روحانی علمی اور اخلاقی معیاروں میں بہتری کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی سوچ جلسے میں شامل ہونے والے ہر فرد کی ہے اور ہونی چاہیے، ورنہ ان کا جلسے میں شامل ہونا بے مقصد ہے۔ بہرحال کارکنان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مہمانوں کا رویہ جیسا بھی ہو، کام کرنے والوں نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کبھی مہمان یا شامل ہونے والا کوئی فرد بھی غلط رویہ بھی اپنائے تو کارکن کا کام ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے اور اسی طرح اور اسی رویے سے اسے جواب نہ دے۔ جب ہر کارکن نے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی خاطر ہی بعض مہمانوں کے غلط رویے بھی برداشت کرنے پڑیں تو برداشت کریں، تبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کا اسوہ حسنہ مہمانوں کے لیے کیا تھا؟ کبھی کبھی آنے والے مہمان نہیں کہ سال میں ایک دفعہ جلسے کے لیے آئے، بلکہ وہ لوگ جو شہر میں رہنے والے تھے، روزانہ ملنے والے تھے، ان کو اگر کبھی ان کی غربت کی حالت کی وجہ سے کھانے پر بلایا یا ویسے کھانے پہ بلایا اور وہ لمبا عرصہ آ کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے اور آپ کے آرام اور آپ کے کام میں مخل ہوئے تو انہیں کبھی نہیں کہتے تھے کہ وقت سے پہلے نہ آؤ، میں مصروف ہوں، اور کھانا کھا کر جلدی چلے جاؤ کہ تمہارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے میں اپنے بعض کام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں کی حالت دیکھ کر اور آپ کیا مہمانوں کی کو برداشت کرنے کا صبر اور حوصلہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، کہ وہ تمہارے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں منع کرنے سے حیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی روک نہیں۔ بس لمبا عرصہ بلا وجہ نبی کے گھر میں بیٹھ کر اسے تکلیف نہ دو۔ بس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے اعلیٰ ترین اسوے کا ذکر فرما دیا، اخلاق کے اعلیٰ ترین ہونے کا ذکر فرما دیا، تو دوسری طرف مہمانوں کو بھی خاص طور پر حکم دیا کہ مہمان بن کر اپنے حق سے تجاوز نہ کرو۔ مہمان کی جو حدود و قیود ہیں اسے ان کے اندر رہو، ان کے اندر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور مہمانوں کو بھی اپنے مہمان ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر غیروں کے ساتھ مہمان نوازی کے معیار کا مقام تھا، بلند حوصلگی کا ایسا معیار کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں
جب ایک غیر مسلم آتا ہے مہمان بن کے، آپ اسے خاطر مدارات بھی کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کر جاتے ہوئے وہ بستر گندہ کر کے چلا جاتا ہے، آپ خود اسے دھوتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں، ہم حاضر ہیں، حضور کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہمان تھا، اس لیے میں ہی اس کا گند ہوں۔ بس یہ وہ اعلیٰ ترین اسوہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے جلسے پر اپنے بھی آتے ہیں، غیر بھی آتے ہیں، اور سب آنے والے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، یا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا اسلام اور احمدیت کے بارے میں معلومات لینے آتے ہیں۔ بشری کمزوریاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے، کسی سے زیادتی ہو بھی جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ بد اخلاق ہیں یا ان کی نیتیں نیک نہیں ہیں۔ یہ کمزوریاں ہیں بشری، جس کی وجہ سے بعض دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ احمدی چاہے مہمان ہو یا میزبان، اسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو جلسے کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، انہیں زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کارکنوں کی طرف سے صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا تو دوسرا خود ہی شرمندہ ہو جائے گا۔ بس ہر ڈیوٹی دینے والا ہر شعبے میں جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا ہے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، اور اسے ان دنوں میں ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ کر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس طرح توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھا اور نرم بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، اچھی طرح بات کرو۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو جھگڑوں کو ختم کرنے اور اعلیٰ اخلاق دکھانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اصول صرف خاص موقعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو رنجشیں اور زیادتیاں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ بس میزبانوں اور مہمانوں کو یہاں بھی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ان دنوں میں تو ضرور اس پر عمل کریں کہ اس ماحول کو خاص طور پر سب نے مل کر خوشگوار بنانا ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ پورا ہو، اور وہ ہے اپنی اخلاقی اور روحانی حالت کو بہتر کرنا۔ اور یہی اخلاق یہاں آنے والے غیر لوگوں کو بھی اسلام کے اعلیٰ خلق بنانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ خاموش تبلیغ ہے، مہمان بھی اور کارکنان بھی یہ خاموش تبلیغ کر رہے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہ اچھے اخلاق کا مالک نماز روزے کے پابند کا مقام حاصل کر لیتا ہے، یعنی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو پھر اس کی عبادت کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور یہی شکر گزاری عبادت کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ گویا ایک نیک اعلیٰ معیار کی
نیکیاں کرنے کی توفیق، ایک نیکی اعلیٰ معیار کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرتی چلی جاتی ہے، پھر ایک نیکی پھر کئی نیکی کو بچے دیتی چلی جاتی ہے۔ پس کارکنان خاص طور پر اس بات کو لازمی بنائیں کہ جیسا بھی کسی دوسرے کا سلوک ہو، ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ اس ظاہری حالت میں ان کا اثر پھر دل پر بھی ہوتا ہے، اور دل میں بھی کوئی سختی پیدا نہیں ہوگی، اور جب دل میں بلا وجہ کی سختی پیدا نہیں ہوگی تو غلط فیصلے بھی نہیں ہوں گے جو بعض وقت جوش اور غصے میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کے اعلیٰ ترین معیار کو بیان کرتے ہوئے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنستا مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی یہ نصیحت بھی فرمائی کہ نرمی کرو، کیونکہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ اب اس بات کو اگر کارکنان اور شامل ہونے والے سب سمجھ لیں تو اس ماحول کی برکات کی وجہ سے خیر و برکت سے جھولیاں بھرنے والے بن جائیں گے۔ کارکنان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر مہمان کی دلی طور پر خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ فلاں شخص کو زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور مجھے کم، تو اس خیال کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں یعنی کارکنان کی طرف سے اس خیال کو دور کریں کسی کے ذہن میں اگر آتا ہے تو، لیکن ساتھ ہی میں شاملین جلسہ سے بھی کہوں گا کہ جلسے کے اتنے وسیع انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ میں نے کہا، رضاکاروں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی ہمارے ملازم نہیں ہیں، بعض بہت اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمانوں کی خدمت کے لیے ایک جذبے سے سرشار ہو کر خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح نوجوان ہیں جو سیکنڈری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، اسی طرح بچے بھی ہیں، ایک جذبے سے خدمت کرتے ہیں سب۔ اس لیے اگر کہیں چھوٹی موٹی کمیاں اور کمزوریاں دیکھیں بھی تو صرف نظر کریں اور ایک مقصد سامنے رکھیں کہ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو کسی قسم کے شکوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جلسے کے انتظامی کاموں کے کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے، مختلف شعبہ جات ہیں، اس کے کاموں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی مہمان کو کسی ایک شعبے میں کمی نظر آتی ہے، یا جس طرح اس کی مہمان نوازی کا اس کا خیال ہے کہ اس کی ہونی چاہیے، یا اس کا خیال ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی اس طرح ہو، اور نہیں ہو رہی، تو صرف شعبے کے انچارج کو لکھ دیں بجائے کارکنوں سے الجھنے کے۔ اس سال اگر کمی کو نہ بھی دور کیا جا سکا تو اگلے سال کے لیے خیال رکھا جائے گا۔ اور ہمارے جماعتی نظام کی یہی خوبی ہے اور ہونی چاہیے کہ جن کمزوریوں کی نشاندہی ہو انہیں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوشش کی جائے۔ مہمان نوازی کا ایک اہم شعبہ کھانا پکانے کا ہے۔ لنگر کے جلسے کے دنوں میں مخصوص کھانے ہیں اور وہی پکائے جاتے ہیں۔ فی الحال دنیا میں ہر جگہ جہاں جلسے ہوتے ہیں، یا کم از کم ان جگہوں پہ جہاں پاکستانی اور ہندوستانی احباب کی
اکثریت ہے، سوائے کچھ کھانے ایسے ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سے مراد میری غیر پاکستانی یا غیر ہندوستانی ہے۔ اس وقت اکثر شامل ہونے والے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ پاکستانی یا ہندوستانی اوریجن کے لوگ ہیں، اس لیے یہ مخصوص کھانا آلو گوشت اور دال لنگر میں پکتا ہے اور روٹی۔ لیکن پکانے والے اس بات کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے کھانا تو ہم نے اپنی مرضی کا کھلانا ہے ان کو، لیکن پکانے والے اس بات کا خیال رکھیں بہرحال کہ کھانا اچھی طرح پکاؤ، خاص طور پر گوشت اچھی طرح پکاؤ۔ مجھے پتہ چلا کہ کل گوشت اچھی طرح گلا نہیں ہوا تھا، تھوڑے مہمان تھے کل، اس لیے زیادہ شکایت نہیں کوئی آئی ہوگی، لیکن اگر آج بھی وہی حال ہے تو پھر انتظامیہ کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اگر گوشت کی کوالٹی اچھی نہیں تھی تو انتظامیہ کو فوری طور پر اس بات کی کارروائی کرنی چاہیے کہ اچھی کوالٹی کا گوشت ملے۔ مجھے امید ہے کہ مہمان تو اس بات پر انشاءاللہ شکایت نہیں کریں گے، لیکن اگر کریں شکایت تو پھر وہ ان کی جائز شکایت ہوگی، لیکن شکایت غصے سے بھر کر نہ کریں، لیکن بلکہ پیار سے انتظامیہ کو توجہ دلا دیں کہ یہ کمی ہے، اس کو پورا کریں۔ اس طرح کھانا بھی ضائع ہوتا ہے اور رزق کو بھی ہمیں حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ پھر شاملین جلسہ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کا ایک حسن خلق یہ بھی ہے کہ مومن بیکار اور فضول باتوں کو چھوڑ دے، اور یہ جلسہ جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص للہ جلسہ قرار دیا ہے، اس میں تو ہر قسم کی فضول باتوں اور وقت کے ضائع ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے، یا وقت کے ضائع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جلسے کے پروگراموں کو غور سے سنیں۔ مقررین آپ کی پسند کے ہیں یا نہیں، تقریروں کے عنوان بہرحال ایسے رکھے جاتے ہیں جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوں، اور ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کے دل پر اثر کرتی، اس لیے غور سے سنیں تو اثر بھی ہوگا۔ سوائے اشد مجبوری کے جلسہ گاہ سے اٹھ کر نہ جائیں، اور جس طرح اس وقت حاضری ہے، جلسے کے دوران بھی ہر پروگرام میں ایسی حاضری ہونی چاہیے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کو بھی جلسے کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور وہ بھی اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ آج کل کے دنیا داری کے ماحول میں بچوں اور نوجوانوں کو دین کی اہمیت کا احساس دلانا اور اس کے ساتھ جوڑنا بہت بڑا اور اہم کام ہے والدین کا، اس طرف خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہر ماں اور ہر باپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تربیت کے لحاظ سے اور دین سے جوڑنے کے تعلق میں سب سے اہم بات عبادت ہے، اور اس کے لیے ہم پر 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ جلسے کے پروگراموں اور مسافروں کی وجہ سے بہت سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم نمازیں آج کل جمع کر رہے ہیں، تو ان کی بھی پابندی کرنی ضروری ہے۔ خود بھی پابندی کریں اور بچوں کو بھی نمازوں کے اوقات میں اگر یہاں حدیقت المہدی میں ہیں تو ضرور لائیں۔
اور فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت یہاں نہیں ہیں اور اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں، تو وہاں پھر قریب ترین سینٹر یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور گھر دور ہیں مسجد سے یا سینٹر سے، تو گھروں میں بھی باجماعت نمازوں کا انتظام اور اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح کارکنان بھی جو نمازوں کے اوقات میں فارغ ہیں یہاں آ کر نماز ادا کریں باجماعت، اور جو ڈیوٹی پر ہیں وہ ڈیوٹی ختم کر کے سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ ڈیوٹی لگانے والے جو ہیں، انتظامیہ جو ہے یا انچارج جو ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیوٹی بھی نمازوں کے اوقات کو سامنے رکھ کر لگائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ڈیوٹی کی وجہ سے نماز کا وقت چلا جائے۔ ایسی شفٹ ہونی چاہیے کہ بہرحال ایک شفٹ اور دوسری شفٹ کو نماز کا وقت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اگر ہماری نمازوں پر توجہ نہیں تو ہمارے سب کام بیکار ہیں۔ انتظامی لحاظ سے بھی بعض باتیں مزید بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں وہ انتظامیہ سے تعاون کریں، اور جہاں اور جس طرح گاڑی پارک کرنے کے لیے کہا جائے اسی طرح کریں۔ پارکنگ میں بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض ضد کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی پارکنگ کرنے کے لیے کارکنوں سے الجھ بھی پڑتے ہیں۔ اس سے انتظام خراب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ باتیں رسک کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں، بعض پریشانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں یا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جلسے کے یہاں جلسہ گاہ کے علاوہ جو مسجد فضل میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کارکنوں کو تو میں نے اتوار کو اس طرح توجہ دلا دی تھی کہ ڈیوٹیاں دیں اس بارے میں، لیکن جو یہاں آنے والے ہیں، جو شاملین ہیں، جو مہمان ہیں، جو اس علاقے میں جا کر نماز پڑھیں گے، ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مسجد فضل میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بھی اپنی کاریں ایسی جگہوں پر کھڑی کریں جہاں ہمسایوں کے راستے نہ روکیں، ان کے گھروں کے راستے نہ روکیں اور انہیں تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ہمسائے، میں نے کارکنوں کو بھی کہا تھا اتوار کو کہ ہمارے ہمسائے یہ شکایت کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنی کاریں ہمارے گھروں کے سامنے اس طرح کھڑی کرتے ہو کہ ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں، نہ ہم اپنی کار باہر نکال سکتے ہیں، نہ گھر کے اندر لا سکتے ہیں۔ بعض نے تو اس حد تک اظہار کیا کہ تم کہتے ہو کہ خلافت ہماری رہنمائی کرتی ہے، جن کے تعلقات ہیں سال کے سال یا عیدوں پہ تحفہ دینے جاتے ہیں یا جلسے کے دنوں میں رابطہ کے لیے جاتے ہیں، تم خلافت کی بڑی باتیں کرتے ہو کہ ہم کہاں مانتے ہیں؟ یا تو تمہارا خلیفہ جو ہے وہ ہمسائے کے حق کے بارے میں بتاتا نہیں تمہیں، یا تم اس کی بات نہیں مانتے۔ یہ ایسی بات ہے جو ہر ایک کے لیے قابل شرم ہے، جو غیر ہمارے بارے میں اظہار کر رہا ہے۔ مجھے تو بہرحال اس بات میں بہت شرمندہ کیا، اور بات ان کی جائز ہے، صحیح ہے۔ اگر ہم روکتے ہیں تو یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ بس اس طرح خاص توجہ دیں، خاص طور پر اس کا خیال رکھیں۔ بے شک اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں، لیکن ہمسائے کا راستہ کبھی بند نہ کریں، اس کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اسلام جتنا ہمسائے کے حقوق کے قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے، کوئی اور دین اس طرح کھل کر اس کی تلقین نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم میں سے بعض اس پر عمل نہیں کرتے تو قابل شرم ہے، اور وہ گناہ گار ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کو میں کہتا ہوں جو لندن سے باہر سے آنے والے ہیں،
اور یورپ سے آنے والے ہیں، جرمنی وغیرہ سے، وہ اپنی کاروں پر آتے ہیں، وہ اس بات کا خیال خاص طور پر رکھیں. بعض ایسے ہیں جو خیال نہیں رکھتے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ڈیوٹی پر کھڑے بعض نوجوان جب ان کو توجہ دلائیں تو وہ ان سے بھی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں اور غلط طور پہ بات کرتے ہیں. ایک تو غلط پارکنگ کا جرم کر رہے ہیں، ہمسائے کے حق کی حق تلفی کا جرم کر رہے ہیں، پھر اس رویے سے بچوں اور نوجوانوں کے دلوں میں بھی بڑوں کا ادب اور احترام ختم کر رہے ہیں. پھر وہ بچے بھی اسی طرح بولیں گے، پھر بدتمیزی بھی ہو جائے گی. تو کیوں ان کو ابتلا اور امتحان میں ڈالتے ہیں؟ بس ایسے رویے دکھانے والوں کو جلسے پر خرچ کر کے اور سفر کر کے آنا بے فائدہ ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں، اور نہ صرف انہیں نقصان پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، بلکہ بچوں کی تربیت کو بھی خراب کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا. بس آئندہ سے اس بات کا خاص خیال رکھیں. انسانی لحاظ سے شعبہ نظافت اور صفائی بھی ہے، اس طرف بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے. ہمیشہ یاد دہانی کرواتا ہوں، نظافت و صفائی ایمان کا حصہ بھی ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. مہمان بھی جب غسل خانے استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، تو صاف اور خشک کر کے آیا کریں. بعض شکایت ملتی ہے کہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی دوبارہ اس میں جا نہیں سکتا. کارکنوں پر بھی کا بھی کام ہے، لیکن صرف کارکنوں پر یہ نہ چھوڑیں، خود بھی اس بارے میں ان کی مدد کر دیا کریں. اسی طرح سڑکوں اور راستوں پر اگر گلاس وغیرہ یا کھلے میدان میں گلاس وغیرہ یا ٹین وغیرہ یا کوئی چیز نظر آئے، لفافے وغیرہ گرے ہوئے، تو ان کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا کریں. آج کل ایک اور بات ضروری ہے کرنے والی کہ آج کل بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گھاس بہت زیادہ خشک ہو گیا، جس کو آگ لگنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. گو اسے کاٹ کر اور دوسرا انتظام کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے ڈیوٹی والے بھی اور مہمان بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی آگ والی چیز اور چنگاری وغیرہ زمین پر نہ پھینکیں. اگر کسی کو بہرحال یہ حقیقت ہے اور حقیقت بیان کر دینی چاہیے تاکہ نقائص دور ہوں. اگر کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو اسے ویسے بھی حدیقت و مہدی کی حدود سے باہر جا کر سگریٹ پینا چاہیے ان دنوں میں، لیکن اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میں سگریٹ پینے کی اجازت دے رہا ہوں اور برا نہیں سمجھتا. بہرحال یہ ایک برائی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دور کریں اور اس سے بچیں. اس بارے میں خود بات بھی دے چکا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے حرام تو نہیں قرار دیا، لیکن اسے پسند بھی نہیں فرمایا، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا بعض مواقع پر اور اس سے پرہیز کرنے کی تلقین فرمائی. اور جو اس میں نشاور چیزیں بعض عادت ہوتی ہے نوجوان ڈال دیتے ہیں غلط سوسائٹی میں بیٹھ کر، وہ تو بہرحال غلط ہے اور منع ہے اور گناہ ہے. پھر حفاظتی نقطۂ نظر سے اپنے ماحول پر نظر رکھیں. جلسہ گاہ کے اندر بھی اور باہر بھی کوئی شرارتی عنصر کوئی شرارت کر سکتا ہے، اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے. کوئی بھی مشکوک چیز دیکھیں یا کسی کی مشکوک حرکات دیکھیں تو فوراً انتظامیہ کو، قریب ترین کھڑے ڈیوٹی والے کو اطلاع دے دیں. عورتیں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی عورت منہ ڈھانپ کر یا نقاب لے کر جلسے گاہ میں نہ آئے.
اور گیٹ پر اسکیننگ وغیرہ بھی صحیح رنگ میں ہو، ان کے چہرے دیکھیں، اور جلسہ گاہ کے اندر بھی منہ ننگے ہونے چاہیے. اور اسکیننگ کے لیے خاص نظام وجہ سے اگر دیر لگتی ہے، مہمانوں کو کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کی تکلیف اگر ہے تو وہ تکلیف برداشت کریں. احتیاط اور سیکیورٹی بہرحال زیادہ ضروری ہے. عورتوں کی طرف سے بعض دفعہ یہ بھی شکایت آتی ہے کہ بچوں والی مائیں بچوں کو تو شور جو بچے مچاتے ہیں وہ تو کم مچاتے ہیں بچوں کی مارکی میں. بچوں والی مائیں انہیں تو کوئی نہ کوئی چیز دے کے بہلا دیتی ہیں، یا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے کھانے میں مشغول ہوتے ہیں اور خاموشی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو چپ کرا کر مائیں سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا شور کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ جلسے کی تقریروں کے دوران باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ایک شور پڑا ہوتا ہے، اور جو مائیں ایسی ہیں جو خاموشی سے سننا چاہتی ہیں ان کو بھی سننے نہیں دیتی. تو اس بات کا خاص خیال رکھے لجنہ اور وہاں کی ڈیوٹی والی ہیں. بچوں کی مارکی میں بھی بچوں کا شور تو برداشت ہو سکتا ہے، ماؤں کا شور نہیں. اسی طرح یہ بھی شکایت ہے عورتوں کی طرف سے کہ بعض دفعہ بعض عورتیں مین مارکی میں بھی تقریروں کے دوران بلا وجہ بولتی رہتی ہیں اور چپ کرانے والی لڑکیوں سے غلط رنگ میں بات کرتی ہیں، غلط جواب ان کو دیتی ہیں، جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جلسہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابھی میں نے دی ہیں یا آپ کے پروگراموں میں جو لکھی گئی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان تمام ہدایات پر حاوی ایک بات ہے جو ہر ایک کے لیے فرض ہے اور انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہے دعا. جلسے کی کامیابی کے لیے خاص طور پر دعا کریں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ہم سب وہ فیض پانے والے ہوں جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اسی طرح یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ریویو آف ریلیجنس کے تحت ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ٹیورن شراؤٹ پر نمائش ان کے مارکی میں لگی ہوئی ہے. اسی طرح القلم پروجیکٹ بھی ہے ان کے اسی جگہ ساتھ ہی. اسی طرح شعبہ آرکائیو کے تحت بھی نمائش لگی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی، معلومات میں اضافے کے لیے ہوگی. اسی طرح اس مرتبہ شعبہ تبلیغ یو کے نے قرآن کریم پر بھی ایک نمائش کا اہتمام کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی لوگوں کے لیے معلوماتی ہوگی، اسے بھی دیکھیں. اسی طرح آج 2 ویب سائٹس ٹرو اسلام ریشنل ریلیجن بھی لانچ ہوگی. شعبہ تبلیغ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آن لائن تقریری مقابلہ بھی رکھا ہوا ہے، اس میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. وہ بھی ایک یہ خصوصیت ہے جلسے کے سے آج انہوں نے شروع کیا ہے. یہ بہرحال یہ ان دنوں کے روٹین کے جو جلسہ گاہ میں پروگرام ہوتے ہیں ان سے زائد باتیں اور پروگرام ہیں. نمائشوں اور ان پروگراموں سے بھی لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب شاملین کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ لینے والا بنائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر